بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ دو عظیم مرجع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی، ان دونوں کی توضیح مسائل کے پیش نظر جو ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے رکھ نہ سکے اور ماہ رمضان گزرنے کے بعد جو ہے اس کی یہ بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے، اس کے بعد کسی اور عذر میں مبتلا ہو جائے، مثلا مسلسل سے سفر کرنا پڑے اور یہ حالت جو ہے اس کی آئندہ ماہ رمضان تک باقی رہے، تو اس صورت میں بھی اس پر جو روزے نہیں رکھے اس نے اس کی قضا بجا لائے، جب بھی اسے وقت ملے اس کی قضا بجا لائے۔ اور چونکہ اگلا ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور درمیان میں اس نے روزے نہیں رکھے تو اس پر ضروری یہ ہے، البتہ آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب ہے، اور جبکہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نزدیک احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ غیر از قضا، یعنی قضا تو حتماً بجا لائے گا اپنے روزے کی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر بیماری سے ہٹ کر کوئی اور عذر تھا، مثلا سفر کر رہا تھا ماہ رمضان میں اور روزے نہیں رکھ سکا، اور ماہ رمضان کے بعد جو ہے اس کا یہ عذر دور ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ روزے نہیں رکھے کہ اگلا ماہ رمضان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو قضا تو اس پر اسی طرح واجب ہے، لیکن ساتھ جو ہے وہ ہر روزے کا جو کفارہ ہے کہ ایک فقیر کو 750 گرام کے مطابق جو غذا دینی چاہیے وہ اس پر اسی طرح حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب ہے، جبکہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نزدیک یہ احتیاط مستحب ہے کہ وہ قضا کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کفارہ جو ہے ہر فقیر کو، مثلا ہر روزے کے بدلے ایک کفارہ جو ہے ایک فقیر کو دے۔ البتہ کئی کفارے بھی ایک فقیر کو دیے جا سکتے ہیں، اور ہر کفارے کے لیے جدا جدا فقیر، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ایک فقیر کو کئی روزوں کے کفارے دے سکتے ہیں یا ہر کفارے کے لیے جدا جدا فقیر جو ہے وہ انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے ماہ رمضان میں روزے نہ رکھے اور ماہ رمضان کے بعد اس کا یہ عذر دور ہو جائے اور آئندہ ماہ رمضان تک عمدن جو ہے وہ روزوں کی قضا بجا نہ لائے، تو ضروری ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا بھی کرے، اور ہر روزے کے بدلے کہ جس کی قضا اس پر ضروری تھی اور آئندہ ماہ رمضان تک چونکہ یہ قضا جو ہے بجا نہیں لا سکا، اس کے حوالے سے ایک فقیر کو جو ہے وہ 750 گرام کے مطابق جو ہے وہ غذا دے۔ پچھلے مسئلے اور اس مسئلے میں فرق یہ ہے کہ پچھلے مسئلے میں اس کا عذر جو ہے وہ ماہ رمضان کے بعد دور ہو جاتا تھا، پھر ایک نیا عذر شروع ہو جاتا تھا، جبکہ اس مسئلے میں ایسا ہے کہ عذر جو ہے وہ دور ہو گیا، اس کے بعد اس کے باوجود حالانکہ اسے کوئی عذر شرعی بھی لاحق نہیں تھا، وہ قضا روزے رکھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے عمدن جو ہے وہ تاخیر کی، اتنی تاخیر کی کہ اگلا ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ یہ شخص جو ہے قضا تو کرے گا اس ماہ رمضان کے بعد اپنے پچھلے ماہ رمضان کے روزوں کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک فقیر کو ایک روزے کے بدلے جو ہے وہ کفارہ دے، یعنی 750 گرام کے مطابق جو ہے اسے پکا ہوا کھانا یا گندم جو ہے وہ اسے دے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قضا روزے رکھنے میں کوتاہی کرے، یعنی تاخیر کرتا رہے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے، یعنی اگلا ماہ رمضان شروع ہونے میں اتنے ہی دن باقی رہ گئے ہیں جتنے اس پر روزوں کی قضا تھی، اور وقت کی تنگی میں اسے پھر کوئی عذر پیش آ جائے، مثلا کوئی بیماری آ جائے یا اسے کسی ضروری سفر میں جانا پڑے، تو ان روزوں کی تو قضا تو ہے اس شخص پر، تو احتیاط کی بنا پر ہر روزے کے بدلے جو ہے کفارہ بھی اب اس پر جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے۔ اور اگر عذر کو دور کرنے کے بعد یہ مکمل مصمم ارادہ رکھتا ہو کہ میں حتماً روزوں کی قضا بجا لاؤں گا، لیکن قضا بجا لانے سے پہلے وقت جو ہے وہ تنگ ہو گیا اور پھر عذر بھی پیش آ گیا، تو اس صورت میں یہی حکم ہے کہ چونکہ اس کے پاس پہلے بہت ٹائم تھا، اس نے جان بوجھ کے جو ہے دیر کی، اگرچہ اس کا ارادہ پکا تھا کہ میں ہر صورت میں جو ہے اگلے ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پچھلے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کروں گا، اس نے اپنے ذہن میں کوئی ٹائم فکس بھی کیا ہوا تھا، مثلا شعبان کا آخری ہفتہ یا آخری جو چند دن ہیں، لیکن انہی دنوں میں اسے کوئی عذر شرعی پیش آ گیا، بیمار ہو گیا یا کوئی سفر پیش آ گیا، اب یہ روزے نہیں رکھ رہا، چونکہ اگلا ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے اور یہ روزے نہیں رکھ رہا، تو اس پر قضا روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ بھی اس پر
ضروری ہو گیا کہ وہ ہر روزے کے بدلے جو ہے کہ جس کی قضا رکھنی تھی ایک فقیر کو جو ہے وہ 750 گرام کے مطابق جو ہے پکا ہوا کھانا یا گندم جو ہے اس کو دے، تاکہ قضا بھی اپنی جگہ پر ہوگی اور ساتھ یہ کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی بیماری جو ہے وہ کئی سال تک چلی جائے تو ضروری ہے کہ تندرست ہونے کے بعد آخری ماہ رمضان کے جو روزے جو سے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا بجا لائے، پچھلے جتنے اور اس کے بعد جو ہے پچھلے جو ماہ رمضان تھے جتنے گزرے ہیں اس آخری ماہ رمضان سے پہلے والے جو سال گزرے ہیں ان کے جو دن جتنے دن اس نے روزے نہیں رکھے ہر دن کے بدلے جو ہے وہ 750 گرام کے مطابق فقیر کو جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ ادا کرے۔ تو آخری ماہ رمضان کے روزوں کی قضا اس پر واجب ہے، اور اس سے پہلے والے جو ماہ رمضان گزرے ہیں ان کے روزوں کے بدلے جو ہے وہ ایک فقیر کو ایک کفارہ جو ہے 750 گرام کے مطابق وہ دے سکتا ہے، اور یوں اس کی جو ہے وہ شرعی ذمہ داری جو ہے وہ ادا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا جو ہیں یہ واضح کرتے ہیں، اور یہ میں بات پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، کہ جس شخص کے لیے ہر روزے کے بدلے ایک کفارہ ہے یعنی ایک مد طعام وہی جو 750 گرام، تو وہ چند دنوں کا کفارہ جو ہے وہ ایک فقیر کو دے سکتا ہے۔ اسی طرح جدا جدا فقراء کو بھی دے سکتا ہے اور ایک فقیر کو بھی چند دنوں کا کفارہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنے میں کئی سال تاخیر کر دے تو ضروری ہے کہ قضا کرے، اور پہلے سال میں تاخیر کرنے کی بنا پر ہر روزے کے لیے وہی کفارہ دے، لیکن باقی کئی سال جو تاخیر میں گزرے ہیں ان کے لیے وہ کفارہ دوبارہ جو ہے وہ نہیں آئے گا، دوبارہ تکرار نہیں ہوگی۔ مثلا مجھ پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا واجب تھی اور میں نے اس سال انجام نہیں دیے، ماہ رمضان شروع ہو گیا، تو اب مجھ پر کفارہ ضروری ہے کہ میں ہر روزے کے بدلے جو ہے کہ جس کی قضا ابھی تک میں بجا نہیں لا سکا ایک فقیر کو جو ہے وہ 750 گرام کے مطابق جو ہے گندم، آٹا یا پکا ہوا کھانا دوں۔ تو اب اگلا سال شروع ہو گیا، مثلا اس ماہ رمضان گزرنے کے بعد اگلا سال بھی میں اس ماہ رمضان کے روزے پھر بھی قضا نہ کروں تو آیا دوبارہ کفارہ دوں؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ایک دفعہ ایک روزے کا کفارہ دیا جا چکا ہے تو دوبارہ کفارہ نہیں دینا ہوگا، البتہ اس کی قضا جو ہے اسی طرح واجب رہے گی اور وہ آپ پر اسی طرح واجب ہے، اور جب بھی آپ کو فرصت ملے تو اسے قضا کو ضرور انجام دیں، چاہے کتنے ہی سال گزر چکے ہوں وہ قضا اسی طرح آپ پر واجب ہے، وہ ابھی ادا نہیں ہوئی۔ کفارہ جو ہے وہ ایک دفعہ ضروری ہوتا ہے، لیکن کئی سال گزرنے سے نہ قضا جو ہے وہ ڈبل ہوتی ہے اور نہ کفارے جو ہیں وہ ڈبل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، اور ہر دن کے لیے 2 مہینے کے روزے بھی رکھے بے عنوان کفارہ۔ جیسے پہلے بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جو شخص جان بوجھ کے اپنا روزہ توڑتا ہے، باطل کرتا ہے یا نہیں رکھتا تو اس پر قضا کے ساتھ وہ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا ہر دن کے روزے کی قضا کے ساتھ 2 مہینے روزے اس نے رکھنے ہیں 60 دن کے، یا 60 فقیروں کو اس نے کھانا کھلانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، تو یہ اس پر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر آئندہ رمضان تک بھی ان روزوں کی قضا نہ کرے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ قضا کے بدلے جو اس نے نہیں رکھی اس کا کفارہ یعنی 750 گرام کے مطابق گندم یا پکا ہوا کھانا وہ بھی دے، اور 60 روزے بھی ہر دن کے بدلے جو ہیں وہ اسی طرح اس پر واجب ہیں۔ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 فقراء کو کھانا جو ہے کھلانا اس پر اسی طرح واجب ہے۔ تو اگر قضا میں دیر کرے گا تو قضا کے دیر کرنے کا اپنا ایک کفارہ جو ہے وہ اس پر اسی طرح پھر واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، اگر وہ جو ہے دیر کرتا ہے اور سال گزر جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے اور دن میں کئی دفعہ جمع یا استمنا یا ایسے کام کرے کہ جو مبطلات روزہ جو ہیں وہ حساب ہوتے ہیں، تو آیا اس پر کئی کفارے جو ہیں وہ ضروری ہو جائیں گے یا ایک ہی کفارہ کافی ہے؟ تو ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی کفارہ جو ہے کافی ہے۔ مثلا کئی دفعہ کھانا کھاتا ہے یا کئی دفعہ جمع کرتا ہے تو ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ مثلا ہر روزے کے بدلے ایک قضا ہے اور 60 روزے یا 60 فقراء کو کھانا کھلانا، تو یہ ایک کفارہ ہی اس پر جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد
بڑے بیٹے کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ باپ کے روزوں کی قضا جو ہے وہ بجا لائے۔ اب اس کے حوالے سے انشاءاللہ مفصل جو ہے وہ احکام بعد میں بھی بیان کریں گے، صرف اشارے کی حد تک ایک دو مسئلے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے پر ان کی جو ہے واجب نمازیں جو ہیں وہ قضا پڑھنی جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں، اس طرح باپ کے وہ روزے جو وہ نہیں رکھ سکا اور اس پر ان کی قضا واجب تھی اور زندگی تمام ہو گئی اور وہ فوت ہو گئے، تو بڑے بیٹے پر ضروری ہے جس طرح وہ نمازوں کی قضا کر رہا ہے، روزوں کی قضا بھی خود انجام دے یا کسی کو اجیر کرے، یعنی کسی شخص کے ذمہ لگائے اور اس کو ہدیہ بھی دے تاکہ وہ یہ قضا نمازیں یا قضا روزے جو ہیں وہ بجا لائے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے باپ نے ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی دوسرے واجب روزے نہ رکھے ہوں، مثلا کوئی منت کا روزہ تھا نہیں رکھا یا کوئی قسم کا روزہ جو ہے نہیں رکھا، تو یہاں بھی وہ بیٹا جو ہے وہ روزوں کو بجا لائے گا۔ یا مثلا اگر اس نے کوئی سنتی روزے تھے اس پر جو وہ نہیں رکھ سکا، تو فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ بڑا بیٹا ان روزوں کی قضا بجا لائے۔ یہاں ایک مسئلہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ اگر باپ کسی کے روزوں کے لیے اجیر بنا ہو، یعنی اس نے کسی کے روزے اپنے اوپر لیے ہوں کہ انہیں رکھنا ہو اور اس کے پیسے بھی لے چکا ہو اور اس نے وہ روزے نہ رکھے ہوں، تو ان روزوں کی قضا جو ہے وہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر رکھ دے تو باپ کا جو ہے وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا، لیکن اس پر شرعاً جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ والد کے علاوہ والدہ، ان کے بھی جو واجب روزے جو ہیں وہ رہ چکے ہیں، جن کی قضا ان پر واجب تھی، وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ انہیں ادا کرے۔ سفر کے علاوہ کوئی بھی جو عذر پیش آئے، مثلا بیمار تھیں یا والد بیمار تھا، والدہ بیمار تھیں، جو روزے بھی قضا ہو گئے وہ روزے جو ہیں وہ نہیں رکھ سکے بذات خود، تو مرنے کے بعد بڑے بیٹے پر واجب ہیں کہ وہ ان تمام قضا روزوں کو جو ہے وہ خود رکھے یا کسی کو اجیر بنائے۔ لیکن جو روزے والد یا والدہ نے سفر کی وجہ سے نہیں رکھے اور انہیں بعد میں قضا کرنے کی جو ہے وہ فرصت بھی نہ ملی، وفات پا گئے، تو فرماتے ہیں کہ تب بھی ان کی قضا جو ہے وہ بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ تو بس یہاں خلاصہ یہ ہوا کہ والدین کے، چاہے والد ہو یا والدہ، دونوں کے روزے جو واجب تھے اور وہ نہیں رکھ سکے کسی عذر شرعی کی بنا پر اور یا سفر کی بنا پر نہیں رکھ سکے اور بعد میں ان کی قضا بھی بجا نہ لا سکے اور وفات پا گئے ہیں، تو بڑا بیٹا جو ہے وہ ان روزوں کو یا خود بجا لائے یا کسی کو اجیر کرے۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ روزے جو ماں باپ نے جان بوجھ کے بھی نہیں رکھے، تو پھر بھی بنابر احتیاط یہ ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے ان کی وفات کے بعد یا خود قضا بجا لائے یا کسی کو اجیر بنائے، یعنی کچھ پیسے دے تاکہ وہ والدین کے جو ہیں وہ روزے رکھے۔ ناظرین گرامی، یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ البتہ قضا روزوں کی جو گفتگو ہے اور مزید اس موضوع پر کچھ مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان میں حقیقی معنوں میں روزے رکھنے اور پروردگار کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔